لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر گئے یا نبی یا رسول اللہ، حاضر گئے یا نبی یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے، دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا انور نور الحق قادری کا ایک انٹرویو آیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اس نے کہا ہے کہ ہمارے کیبنٹ میں 6 وزراء ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ قادیانیوں کو کوئی ایسا اسپیس دی جائے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف تھے۔ 6 وزراء شامل تھے۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسل سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ان 6 وزیروں کا نام بتایا جائے، اگر وہ 6 وزراء بتائے جائیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو، ان کو تاحیات نااہل کر کے جیلوں میں ڈالا جائے۔ تو اس لیے یہ خدشات تب تک ہم اس موجودہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ نظام جو اس طرح کا ہے، اس لیے تحریک لبیک میدان عمل میں یہی ہے کہ جب اس نظام کے ساتھ چل کے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی حرمت پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور آپ کی ختم نبوت کے عقیدے پر بھی آنچ نہیں دیں گے۔ صدیق نے، فاروق نے، عثمان و علی نے، صدیق نے، فاروق نے، عثمان و علی نے، رکھ ڈال چیر کتنے لعینوں کے حسینے، اصحاب و اہل بیت نے بتلا دیا ہمیں، اصحاب و اہل بیت نے بتلا دیا ہمیں، گستاخ محمد کا کبھی پائے نہ جینے، ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے، واویل گھر میں تیرے مچا ڈالیں گے کوہرا۔ ختم نبوت کے لیے ہمارے قائد امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے ہمیں واضح نظریہ دی ہے اور منشور دی ہے، بس اپنے کارکنان سے صرف یہی ہے کہ اس نظریے اور اس منشور کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، جب تک زندہ ہے اسی پہ کام کرنا ہے اور حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے۔ وہ ہر کارکن کو انشاءاللہ معلوم ہے اور امید ہے کہ اس کو پختہ رکھے۔ سرکار کی ناموس پہ کرتی ہے وار جو، سرکار کی ناموس پہ کرتی ہے وار جو، ناپاک وہ زبان کی گدی سے کھینچ لو، ذہنوں میں رہے جنگ یمامہ کا وہ منظر، ذہنوں میں رہے جنگ یمامہ کا وہ منظر، سرکار کی حرمت پہ جان اپنی وار دو، خان صاحب جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا، آپ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ جب آسیہ ملعونہ کو فرار کر رہے تھے تب آپ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکے، تب آپ امریکہ کے آگے لیٹ گئے تھے۔ جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ تحریک لبیک نے رکھا تھا، وہ اتنا بڑا مطالبہ نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بارڈرز پر اگر کبھی کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے تو ہم احتجاجی طور پر انڈیا کے
کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ سفیر کو ہم نے ملک بدر کیا ہے. تو آپ ایک دن کے لیے ملک بدر کرتے تھے حضور کی حرمت کے لیے. ہمارے بارڈرز کی حرمت جو ہے وہ حضور کی حرمت سے بڑی تو نہیں ہے نا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی خاطر اگر یہ کام کر دیتے تو سعد رضوی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ اگر حضور کی حرمت کے وقت اگر تم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تو آپ کی جوتیوں کو ہم اپنی پگڑیوں میں سجاتے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے حضور کی حرمت پر اب جو ہے اب ناموس عمران کا معاملہ ہے, سارا ناموس رسالت کا معاملہ نہیں ہے, سارا کرسی اقتدار کا اور ناموس عمران کا معاملہ ہے, اور اس سے کوئی ہمیں امید وابستہ نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کل پھر آ گیا تو پھر آپ دیکھنا حضور کی حرمت پر اسی طریقے سے حملے ہوتے رہیں گے اور ختم نبوت پر بھی اسی طریقے سے بجھائیں گے. فقیر ہے رضوی کے عسکری, ناموں سے نبی پر تو پہرا دیں گے ہر گھڑی. گستاخ کا سر تل سے جدا کر کے رہیں گے, گستاخ کا سر تل سے جدا کر کے رہیں گے. اس جرم کے مجرم کی بس 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 ہے سزا